إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور نہیں ہے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی کو مگر ساتھ حکم اللہ کے، وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نہ نفع دے گا ان کو، اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے، البتہ وہ جو خریدیں اس کو نہیں ہے اس کے واسطے بیچ آخرت کے کوئی حصہ، اور البتہ برا ہے اور جو خریدا انہوں نے ساتھ اس کے جانوں کو اپنی، اگر وہ ہوتے جانتے اور اگر تحقیق وہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، البتہ ثواب نزدیک اللہ کے اچھا اگر ہوتے وہ جانتے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو، یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ نفع دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا اور وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ یہ جملہ پچھلے جملے کا تتمیہ ہے، یعنی اس کا کنٹینیشن ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جادوگر جادو سے زوجین میں جدائی ڈال دیتے ہیں، تو شاید کسی کو یعنی وہم ہوتا کہ وہ اس اثر میں مستقل ہیں۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ بغیر اذن الہی، یعنی بغیر حکم الہی کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نیز پچھلے جملے سے یعنی سمجھایا گیا کہ جادوگروں دوسروں کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس جملے میں بتایا گیا کہ وہ سب سے بڑا اپنا نقصان کرتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ جادوگر اس جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ضارین جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کے جادوگر مل کر سارا زور جادو پر خرچ کر کے بھی معمولی شخص کو ادنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک وہ جادوگروں کا ذکر کیا ہی ہے، یعنی دیکھو کیا پیاری یعنی بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے جادوگر مل کے جو ہے نا ساری جادو کا زور لگا کے بھی جو ہے نا ایک شخص کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ الا باذن اللہ، یعنی اذن سے یا تو ارادے مراد ہیں، یعنی اذن بولتے ہیں حکم کو، تکوینی یعنی جیسے بولتے ہیں نا یہ پیدا کرنا، نہ کہ تشریعی یعنی شرعی حکم، یعنی پیدا کرنے کا جو ہے نا یعنی بولتے ہیں نا بعض وقت جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہوتا، بولے قدرت دے کے رکھے، بولے جو ہے کافر بھی جو ہے نا پیدا کرتا اور مسلمان بھی پیدا کرتا، مثال کے طور پر اس کی چھوٹ اللہ نے دے کے رکھی۔ لیکن یہ شرعی یعنی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو حکم اس میں آتا اللہ کا یہ شرعی حکم نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا چھوٹ والا حکم ہوتا۔ یعنی خدا نے اس جادو میں تاثیر رکھ دی ہے جس سے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسے چھری میں کاٹنے کی تاثیر دی جس سے زخم لگایا جا سکتا ہے، وہ اس میں مستقل نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جادو رب تعالیٰ کی اجازت سے اثر کرتا ہے، اس لیے کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں۔ نے کیا بولا جا رہا ہے، جس طرح ایک کانٹے دار چھری ہے مثال کے طور پر، اور وہ چھری ہر چیز کاٹ دیتی تو کسی کو زخم بھی وہ چھری دے سکتی مثال کے طور پر، ویسے ہی جو ہے جادو جو ہے نا بغیر اللہ کے حکم کے اثر نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے کئی مرتبہ جادو کرنے والوں کا جو ہے نا جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور کئی مرتبہ نہیں ہوتا، اور کسی پر کرتا ہے اور کسی پر نہیں۔ اگر ہر جادو ہمیشہ اثر کیا کرتا تو ماہر جادوگر تمام بادشاہوں کو فنا کر کے ان کی فوجوں کو جادو سے ہلاک کر کے دنیا پر راج کرتے، مگر ایسا نہیں۔
یعنی مثال یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ اگر ویسا ہوتا تو پھر جادوگر جو ہے نا سب سے بڑے ہوتے دنیا میں، بادشاہوں کو ختم کر دیتے، فوج کو ختم کر دیتے جادو سے، اور جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے سلطنت لے کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت ترقی پر تھا، چاہیے کہ انہیں ہلاک کر ڈالے مگر نہ کر سکے۔ بولے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بولے کتنا جادو تھا، بولے اس وقت بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے اللہ کے پیغمبروں کا۔ معلوم ہوا کہ جادو کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں، اور کسی پر اثر کرتا ہے اور کسی پر نہیں، پھر اثر بھی مختلف کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر سخت جادو کیا گیا مگر صرف خیال مبارک پر اثر ہوا کہ کسی قدر نسیان یعنی بولنا بھول جانا بڑھ گیا تھا آپ کا، یعنی بھولنا آپ کا بڑھ گیا تھا، لہٰذا وہ یعنی بہت، حالانکہ بہت خطرناک جادو تھا وہ، لیکن بہت بالکل ہلکا سا اثر ہوا، آپ بھول گئے تھے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ رب تعالیٰ ہی سے ڈریں کہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نہ جادو سے، نہ جنتر سے، نہ منتر سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف صرف اللہ سے کرو، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، ہاں جادوگر جادو سے ضرور نقصان یعنی پا جاتا ہے، دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ یا تو اس پر عقیدہ رکھ کر، یا الفاظ کفریہ بول کر، یا شرائط کفریہ ادا کر کے کافر ہو جاتا ہے، یا ستاروں اور شیاطینوں میں اثر دیکھ کر ان کو مستقل مؤثر مان جاتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگر گرفتار کر کے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، غرض کہ ان کا دینی یا دنیاوی نقصان بہت ہوتا ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جادو کرنے والا جو ہے نا، جس پہ جادو کر رہا ہے اس پہ اثر ہو یا نہ ہو، مگر کرنے والا جو ہے نا ہمیشہ بہت خسارے میں ہوتا ہے، اس بہت نقصان میں رہتا، ہمیشہ اس کو بہت نقصان ہوتا۔ کئی مرتبہ اگر پکڑے گئے تو جو ہے نا لوگ مار ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر اگر معلوم ہو جائے تو۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، ایک دوسرے کے مقابلے میں کئی ہلاک ہو جاتے، اس نے اس کے اوپر بڑا عمل کیا، اس نے اس کے اوپر اس سے بڑا عمل کیا، وہ چکر میں کئی ہلاک ہو جاتے۔ اور تیسرا جو ہے آخر میں جو ہے نا وہ جادو ہی ان پہ پلٹ کے آ جاتا، یعنی وہی میں کل ایکسپلین کر رہا تھا نا، جو ان کے جو یعنی جو جنات یا شیاطین کو استعمال کرتے وہی ان پر حاوی ہو جاتے، تو چاہے دوسرے کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، ان کو بہت نقصان پہنچاتی وہ چیز۔ ولا ينفعهم، یہ لا یضر کی تاکید ہے، یعنی جادو خود جادوگر کو بہت نقصان دیتا ہے جس میں نفع کا شبہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسروں کو اگر نقصان دیا مگر نفع کے ساتھ اشارتاً اگر کسی کو جادو سے نقصان پہنچا تو یا تو وہ شہید ہو کر مرے گا یا اسے صبر کا ثواب ملا۔ جادوگر کے دین اور ایمان دونوں تباہ ہوئے، جس میں محض نقصان ہی ہے، نفع بالکل نہیں۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ خود جادوگر اس نقصان سے بے خبر نہیں، بلکہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جانتے ہیں کہ جو کوئی جادو خریدے، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر یا آسمانی کتاب چھوڑ کر شیاطینی باتیں پر تو قرآن کو چھوڑ کر جادو وغیرہ اختیار کرتے ہیں، تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس سے کچھ دنیا کما لے مگر آخرت میں اسے کچھ نہ ملے گا۔ یعنی یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ جادو جو ہے نا ہمیشہ جس پہ کیا جاتا ہے اس پہ اثر کرے یا نہ کرے، لیکن کرنے والا ہمیشہ نقصان میں ہوتا۔ بولے کسی پر بالکل نہیں کرتا، کسی پر کرتا۔ اور بولے جو جادو کی تکلیف کے بعد جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ہلاک ہوتا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ہے، اور جو ہے نا اگر جو ہے نا وہ اس چیز سے جو ہے نا آگے نکل گیا تو پھر اس کو جو ہے نا بہت بڑا مرتبہ مل جاتا۔ لیکن جو جادو کرتا اس کا یہ حال ہوتا کہ جو ہے نا وہ پلٹ کے وجہ سے ہوتا ہے، اس کو بہت نقصان کرتی وہ چیز، دنیا میں بھی وہ چند فائدے کے لیے جو کام کرتے بعد میں جا کے نقصان اٹھاتے، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ یہود کے پاس توریت موجود تھی جس پر عمل کر کے وہ دین و دنیا کماتے، یا ان کو قرآن پاک حاصل کرنے کا موقع تھا، مگر ان بد نصیبوں نے توریت چھوڑی، قرآن سے منہ موڑا اور جادو کے شیدائی ہوئے۔ اس چھوڑنے اور اختیار کرنے کو رب نے خرید و فروخت فرمایا، کیونکہ خریدار قیمت دے کر مال لیتا ہے، مگر ان کا یہ سودا گھاٹے کا ہوا کہ نفع چیز ہاتھ سے کھو بیٹھے اور نقصان دہ چیز لے بیٹھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یا اس تجارت کا انجام ہے کہ کبھی تو تجارت نفع دیتی ہے اور کبھی حساب برابر رہتا ہے کہ نہ نفع نہ نقصان، اور کبھی کچھ نقصان دیتی ہے اور کبھی تاجر کو بالکل تباہ کر ڈالتی ہے کہ اس کی اصل پونجی برباد، مکان اور جائیداد نیلام ہو جاتی ہیں، اور تاجر کے دیوالیہ ہو کر قید اور ذلیل خوار ہوتا ہے۔ ان جادوگر یہودیوں کی تجارت آخری قسم کی ہے کہ جادو سے ان کے گزشتہ اعمال برباد، ایمان ختم، جنت کا استحقاق زائل ہو گیا اور جہنم کے حقدار بن گئے۔
بلی کھلے کھلے واضح الفاظ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جادوگر کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. یعنی بزنس کا ایگزامپل دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ بزنس مین ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو ان کو جو ہے نا انویسٹ کر کے اپنے دھندے سے منافع مل جاتا. کچھ بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا انویسٹ کرتے لیکن اپنے دھندے سے منافع تو نہیں ہوتا، جاگوں برابر ہو جاتا، جتنا مال لگائے تو اتنا مال آ گیا. اور بعضی ایسے ہوتے کہ جو ہے نا جو مال لگاتے وہ بھی برابر نہیں آتا، یعنی نقصان ہوتا. اور چوتھی کیٹیگری کے وہ ہوتے جو ہے نا بالکل جو ہے نا جو مال لگائے وہ بھی اڑ گیا، پورا دیوالا آؤٹ ہو جانا جو بولتے ہیں نا ویسا، ایک دم لاس، جس کا گھر وغیرہ بھی نیلام ہو جاتا قرض چکانے کے لیے. تو بولے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی مثال ان آخری بزنس مین کی طرح ہے جہاں پر جو ہے نا وہ اصل کیا پونجی سب کھو بیٹھتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ دوزخ کے حقدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. رول بیان نے فرمایا کہ نفس سے ایمان مراد ہے کیونکہ وہ اصل مقصود ہے، اور شرعن سے فروخت، یعنی شرع سے فروخت کرنا، یعنی جادو کے عوض انہوں نے ایمان فروشی کی، وہ جادو نہایت برا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ اپنے اصلی معنی پر ہیں، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ نیک اعمال کے ذریعے رب تعالیٰ سے اپنی جانیں چھڑا دیں، مگر انہوں نے اس کے برعکس کیا. اس سے پوری تحقیق پہلے گزر گئی. یعنی اصل تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ نیک عمل کر کے جو ہے نا اپنی جان رب سے چھڑا لیتے، لیکن جو ہے نا الٹا سب کچھ کھو بیٹھے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ برائی بھی جانتے ہوتے، یعنی یہ تو وہ جانتے ہیں کہ جادو میں ثواب نہیں، کاش وہ یہ بھی جانتے کہ اس میں عذاب ہے اور اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. وہ یہ بھی سمجھ بیٹھے، یعنی وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ جادو ایک مباح چیز ہے، یعنی مباح یعنی کرو تو فائدہ نہ تو کچھ نہیں، بولتا نا ویسا، کہ جس کا نہ ثواب نہ عذاب. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ یہودی بڑے بڑے جرم کر چکے لیکن اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر یہ چاہیں تو جنت میں ہمیں بھی جگہ مل جائے. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ اب بھی ایمان لے آئیں اور جادو کو حرام جان لیں، توریت پر پورا عمل کریں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، تو ان کو بڑا ثواب ملے گا. اور لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تھوڑا سا ثواب بھی جو اللہ کے پاس ہے دنیا کے بڑے بھاری نفع سے بہت اچھا ہے. یعنی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چھوٹا سا ثواب رہے بولے ساری دنیا کے جو ہے نا نعمت سے وہ بڑھ کے ہے. ہماری توسیع معلوم ہوا کہ لو کی جزا پوشیدہ ہے، اور یہ جملہ ایک پر لطیف معنی دے رہا ہے. سبحان اللہ، یعنی پر لطیف معنی دے رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ایمان لے آئیں تو ہم ان کو بڑا ہی ثواب دیں گے. اور اے اللہ کے بندو، رب تعالیٰ کا تھوڑا ثواب بھی دنیا سے بہتر ہے، تھوڑے سے ثواب کا کیا پوچھنا. ان اللہ سے معلوم ہوا کہ تمام مزدوروں کی اجرت دینے والا دیتا ہے، مگر انبیاء کی اطاعت کی اجرت رب تعالیٰ دیتا ہے، اور رب تعالیٰ کی اجرت تمام اجرتوں سے بڑی ہے. لو کانوا یعلمون کا شین یہ راز کو جانتے، یعنی کاش یہ لوگ جب ان کے راز کو جانتے، انہوں نے تو یہ خبر ہے کہ فلاں منتر میں یہ اثر ہے، فلاں جادو سے یہ تبدیلی ہو جاتی ہے، مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ کلمہ پاک میں کیا اثر ہے. اس کے پڑھنے سے انسان کی کیسی کایا پلٹ جاتی ہے کہ 100 برس کا مجرم بدکار 1 منٹ میں صالح پرہیزگار بن جاتا ہے. کہ وہ منتر اور جادو بہتر ہیں یا یہ تدبیر کار آمد اور یہ عمل مفید ہے. ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا تو پورا ذہن جو ہے نا وہ منتروں پہ وہ جادو پہ ہے کہ کون سا جادو کیا اثر کرتا، یہ منتر سے کیا اثر ہو رہا، وہ منتر سے کیا تبدیلی ہو رہی. حقیقت میں کیا کلمہ طیبہ کو تم نہیں جانتے؟ کلمہ طیبہ کے اندر جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ کی ہے کہ 100 سال کا بھی گنہگار ہے نا تو 1 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ پرہیزگار بن جائے کلمہ طیب پڑھ کے صدقے دل سے. تو کلمہ طیب میں بولے کیا کتنا نہیں پاور ہے، تم کو کیا معلوم، اور تم اس کو منتروں کے پیچھے پڑے ہو خالی غفلت میں. ولو انہم سے پہلے ان کی بد عملیوں اور بد عملیوں کے نقصان کا ذکر کرنے کے بعد اس کا علاج اور علاج کے فائدے بیان ہو رہے ہیں. ایمان اور تقوی، چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے اس لیے پہلے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد تقوی کا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال یہ آیت گزشتہ آیات سے بے تعلق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، بے شک جادو میں تاثیر ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ مستقل تاثیر ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ ہے رب تعالیٰ کے اذن یعنی اس کے حکم اور اس کے ارادے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہے. جادوگر کے جادو سے دوسرے کو نقصان ہونا یا نہ ہو، اور اگر ہو تو پورا ہو یا تھوڑا، مگر جو جادوگر یہ سیکھ کر اپنا نقصان کر لیتا ہے کہ اس کے اوقات بجائے ذکر اللہ کے فکر شیاطین میں گزرتے ہیں، اور وہ بجائے آسمانی کتابوں کے شیاطینی وسوسے میں پھنسا رہتا ہے،
ایمان چھوڑ کر بے ایمان بن جاتا ہے، اور اتنا تو خود جادوگر بھی جانتے ہیں کہ جادو کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ کاش وہ یہ بھی جانتے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض وہ اپنا ایمان کو فروخت کر چکے۔ لیکن ان سے کہہ دو کہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پہلے ہمیشہ خطائیں کی اور ہم نے عطائیں، اگر یہ اس قدم رجم کر کے اب بھی ایمان لے آئیں تو ہماری رحمت انہیں آغوش میں لینے کو تیار ہے۔ ہم تو دیتے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں۔ ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں بہت بڑا ثواب دیں گے، حالانکہ ہمارا تھوڑا ثواب بھی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جانتے اور ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اے مولا، تیرا کرم کے قربان، کس طرح اپنے مجرم بندوں کو رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز سے جو ہے نا اپنے بندوں کو رحمت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو خلاصے میں پورا سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ جادو سے جو ہے نا لوگ سمجھتے کہ ہمیشہ جو ہے نا نقصان پہنچا دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائیں گا، بولے زندگی پوری برباد ہو جائیں گی۔ بولے ایسا کچھ نہیں ہے، بولے جتنا بھی اثر ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، یعنی اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ کی مرضی سے ہوگا، یا پھر نہیں ہوگا۔ اور ہوگا بھی تو جو ہے نا کلمہ طیبہ کا جو تذکرہ ہوا ہے، بولے اس سے جو ہے نا وہ چیز دور ہو سکتی بڑی آسانی سے۔ ہاں، لیکن جادوگر جو ہے نا وہ بہت نقصان میں رہیں گے، کیونکہ وہ دنیا کا بھی نقصان کریں گے اور آخرت کا بھی جو ہے نا نقصان کر لیں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، جادو میں اثر ہے، جو اس کے اثر کا منکر ہے وہ آیت پر غور نہیں کرتا۔ بولے جادو میں برابر اثر ہے، بولے اس آیت سے غور سے پڑھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یفرقون سے صراحتاً اثر کا ثبوت ہے، اور اللہ باذن اللہ میں بھی نفی ٹوٹ کر اثر کا ثبوت ہو گیا۔ اس کے اثرات کا بارہا تجربہ بھی ہوا اور ہو رہا ہے۔ اس کا انکار بالکل ظاہری بات کا انکار ہے، یعنی آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، جادو ہے، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، بہتوں میں ہم دیکھ بھی رہتے ہیں مثال کے طور پر۔ دوسرا فائدہ، مؤثر حقیقی اللہ ہے، یعنی جو اصل اثر کرنے والا ہے وہ تو اللہ ہے، باقی ساری چیزیں محض اسباب، یعنی باقی ساری چیزیں محض اسباب ہے، لیکن کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے جادو سے کبھی بہت جلد فائدہ ہوتا ہے، کبھی بہت دیر میں، کبھی بالکل نہیں، کبھی ایک جمع سے ہی حمل قرار پا جاتا ہے، اور کبھی بہت سے جمع سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کبھی جمع سے ایک بچہ ہو، کبھی دو، کبھی لڑکی کبھی لڑکا، کبھی خوبصورت کبھی بدصورت۔ غرض کے اثر مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، چاہیے کہ اسباب پر ضرور عمل کریں مگر نظر و اعتقاد خالق پر رکھیں۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ہر چیز مسبب الاسباب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسباب فراہم کرنے والا۔ ہاں، تو ہم کو کیا کرنا، خالی عمل کر سکتے ہیں، باقی جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے نا مثال کے طور پر کسی کا حمل ٹھہرنا یا نہیں ٹھہرنا، کبھی جو ہے نا ایک جمع میں ہوتا، کبھی ہوتا ہی نہیں، مثال کے طور پر کبھی بچہ ہوتا، کبھی بچی ہوتی، کبھی خوبصورت کبھی بدصورت، یعنی یہ سب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن پہ، یعنی آپ کے حکم پر ہے۔ ہم صرف اسباب، یعنی جو اسباب ہم کو ملے اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، بس باقی کچھ نہیں، باقی سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اسی طرح جادو کے متعلق بھی کیا بولا جا رہا ہے کہ اثر ہونا یا نہیں ہونا، کتنا اثر ہونا، یہ سب اللہ کے اذن پر ہے، اللہ کے حکم پر ہے۔ کوئی جادوگر ایسا بول ہی نہیں سکتا کہ جو ہے نا میں یہ کر سکتا ہوں، جب تک اس نے الہی نہ وہ ہوگا نہیں۔ تیسرا فائدہ، بغیر عمل علم بیکار، کبھی نقصان دہ ہے، یعنی عمل کے بغیر علم چاہے کتنا بھی رکھ لو وہ بیکار ہے، اور باضابطہ کبھی نقصان دہ بھی ہو جاتا۔ یہود جادو کو بیکار جانتے تو تھے، مگر عمل اس کے خلاف کرتے تھے، لہٰذا مردود ہوئے، یعنی بولتے تھے کہ جادو بیکار ہے، جادو صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جادوگر بنے بیٹھے۔ چوتھا فائدہ، دنیاوی فائدے اس کے مقابلے میں آخرت کا تھوڑا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے، بولے ایک کمان رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے تمام، تو بولے آخرت کا تھوڑا سا اجر جو ہے نا وہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ پانچواں فائدہ، جادوگر کی توبہ قبول ہے، کیونکہ جادوگر یہودیوں کو ایمان اور توبہ کی دعوت دی گئی تھی۔ بولے جادوگر کی توبہ قبول ہے، اگر وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کر کے جو ہے نا سیدھے راستے پہ آنا چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا، کیونکہ وہی تو اس آیت میں تذکرہ ہے کہ یہودیوں کو جو ہے نا چانس دیا گیا کہ بھائی تم چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو بولے کہ تم چھوڑ دو جادو ٹونا وغیرہ، توبہ کرو اور جو ہے نا ایمان لے آؤ، بولے سب بخش دیے جائیں گے۔ ایمان و تقوی انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، یہ جادو سے بڑھ کر مؤثر ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بجائے کیمیا ریمیا سیمیا جادو منتر کے ایمان کی کیمیا اور تقوی کا منتر سیکھیں، اور اللہ کی نظر سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک، حق اللہ کے حکم سے، اور یہ اللہ کی نظر سے مٹی جو ہے نا وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ تو کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی یعنی یہ سب جادو منتر ریما سیما، یعنی بولنے والا سننے والا دیکھنے واٹ ایور جو بھی اس میں طریقے ہیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا تم تقوی اور پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے، کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ کوئی عالم بذات خود برا نہیں، کوئی علم بذات خود برا نہیں، بلکہ اس کی برائی تین وجہ سے ہے۔
ایک یہ کہ اس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو، جیسے کہ علم سحر و نجوم و طلسمات وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ وہ علم خود تو مضر نہ ہو، لیکن سیکھنے والے میں اس کی باریکیاں سمجھنے کی قابلیت نہیں، جس سے اندیشہ ہو کہ یہ غلط سمجھ کر گمراہ ہو جائیں، جیسے عالم فلسفے، مسئلہ تقدیر، مسئلہ وحدت الوجود، صحابہ کرام کے اختلافات اور جنگوں کے اسباب، اولیاء اللہ کے بولے ہوئے معاملے، اور جس کے ان الحق اور طریقت کے اسرار قرآن کریم کی صوفیہ کرام تلاوت کے عام لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں قرآن پاک میں، مثال کے طور پر جو ہے نا وہ، جیسا کہ یعنی کئی چیزوں پہ ایک وہ ہے نا کنفیوژن کھڑا ہوا ہے، وحدت الوجود کے اوپر، صحابہ کرام کے جو ہے نا اختلاف کے اوپر، جو جنگیں ہوئی ان کے بیچ میں اس کے اوپر، مسئلہ تقدیر کے اوپر مثال کے طور پر، یہ ساری چیزوں پہ جو ہے نا انسان جو ہے نا اندیشہ ہے اس کا بہت کچھ۔ تیسرے یہ کہ شرعی علموں میں بیجا تعویلات اور شرعی اعمال میں افراط و تفریط، جیسے کہ علم عقائد اور توحید میں فلسفے کو داخل دینا، اور علم فقہ میں غلط ہیلے اور بے اصل روایتیں لینا، اور علم سلوک میں جو گیوں کے مشغولوں کو دخل دینا۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا باطل ہے۔ آپ جو ہے نا علم میں مثال کے طور پر قرآنی علم میں جو ہے نا جو بولے نا باہر کے جو جنتر منتر وغیرہ جو ہے نا ملا کے عربی کے ساتھ، اگر آپ عربی علم کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، یا کچھ عمل کر رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ آٹھواں فائدہ، جادو معجزے اور کرامات کے مقابلے میں اثر نہیں کر سکتا۔ بولے کرامات کے معاملے میں جادو اثر نہیں کر سکتا، لیکن بغیر مقابلہ نبی یا ولی پر ضرور اثر کر دیتا ہے۔ یعنی مقابلہ نہ ہو تو اثر کر دیتا ہے، یعنی اگر مقابلے پہ آ گئے نبی یا پیغمبر تو پھر وہ بیکار ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مقابلے میں جادوگر فیل ہوئے، مگر حضور علیہ السلام پر یہود کا جادو کسی قدر چل گیا، کیونکہ وہاں معجزے کے مقابلہ تھا اور یہاں حقیقتاً بغیر مقابلہ ہوا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بنا مثال کے طور پر، تو ایک معجزہ تھا نا وہ، تو معجزے کے مقابل جو ہے نا جادوگر کام نہیں کر سکے، سارے جادو ان کے باطل ہو گئے اور سبھی مان لیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں معجزہ نہیں تھا نا، مقابلہ تھا، بس آپ کو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا بہت اس کا اثر ہوا۔ نواں فائدہ، اگر جادوگر دعوے کر دے تو اس کا جادو وہ باقی رہتا ہے، لیکن اگر دعوے نبوت کر بیٹھے تو وہی جادو بیکار ہو گیا، کہ یا تو اثر کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے تو الٹا۔ بولتے اگر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا نبوت کا دعوے دار بنا کے، یا خدا کا جو ہے نا بولتے ہیں نا میں خود خدا ہوں، جیسا نمرود کا تھا مثال، ویسا کر کے جادو کریں گے تو جو ہے نا پھر اس کا اثر بھی الٹا ہو جاتا، جو وہ کرنا چاہ رہا اس کا الٹا، اور پہلے تو اثر ہی نہیں کرے گا، کرے گا بھی تو الٹا اثر کرے گا۔ دیکھو دجال دعوے خدائی کر کے بھی عجیب باتیں دکھائے گا، لیکن مسلمہ کذاب دعوے نبوت کر کے اپنے جادو سے کوئی کام نہ لے سکا، کیونکہ خدائی میں دھوکہ نہیں پڑ سکتا، کہ انسان کا کھانا پینا سونا جاگنا ہی تیار یعنی بتا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، مگر نبوت میں شبیہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام بشری ہوتے ہیں، اس لیے قدرت اس کا جادو بیکار کر دیتی ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ دجال جب آئے گا آخری زمانے میں، تو وہ جو ہے نا بہت سی جادو دکھائے گا، الٹا پلٹے کرتب دکھا کے جو ہے نا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، وہ چل جائیں گے۔ لیکن جو ہے نا مسلمہ کذاب کیا کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کرا تھا، تو اس وجہ سے اس کا جادو پورا بیکار ہو گیا، جادو چل ہی نہیں سکا، حالانکہ وہ بھی بڑا جادوگر تھا۔ تو جہاں پر بھی جو ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو ہے نا ایک دم جو بولتا ہے نا کمپیٹ کرنے چلے گئے، یا نبیوں کی جو ہے نا پوزیشن پہ کمپیٹ کرنے چلے گئے، تو وہاں قدرت کاملہ خود جو ہے نا جادو کو باطل کر دیتی ہے، یعنی بیکار کر دیتی۔ یہ آخری تین فائدے اللہ باذن اللہ سے حاصل ہوئے، یعنی اللہ باذن اللہ سے حاصل ہیں یہ سارے فائدے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو جہاں پر بھی جو ہے، جہاں پہ شرک کی بو آ گئی ہے، جہاں پہ یعنی پیغمبروں کو جو ہے نا دعوے وغیرہ آ گیا، تو وہاں پہ بیکار ہو جاتا، وہاں پہ اثر نہیں کرتا۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جادوگر خدا کے حکم سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو کیا خدا خدا بری باتوں کا حکم بھی دیتا ہے، تو جادوگر برے کیوں ہیں؟ سوال کیا ہوا کہ بھائی اگر جادو اللہ کے حکم سے اثر ہو رہا، تو بولے اللہ کیا برے کاموں کا بھی جواب یعنی احکام دیتے کیا، یعنی کرنے کے لیے بولتے کیا؟ ایسا ہوا تو پھر جادوگر برے نہیں ہیں۔ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں اذن کے معنی نہ تو اجازت ہے اور نہ امر و حکم، بلکہ اس کے معنی ہیں خلق یا ایجاد، یعنی اذن شرعی مراد نہیں، بلکہ اذن تخلیق یا تکوینی مراد ہے، یعنی جادو خود اثر نہیں کرتا بلکہ اصل مؤثر پر۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اذن جو ہے مثال کے طور پر یہ شرعی اذن نہیں ہے، یہ جو ہے نا عملی، یعنی بولتے نا کہ تحقیقی، یعنی کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز بنانا مثال کے طور پر، تو اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، تو شرعی حکم نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کی مرضی ہے تو یہ چیز ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ یہاں اذن سے مراد اجازت ہی ہے،
مگر جادوگر کو جادو کرنے کی نہیں بلکہ جادو کو اثر کرنے کی. بولے جادو کرنا یا نہیں کرنا یہ تو گناہ ہے یا نہیں، یہ تو اس کے اعمال وہ خدا تعالیٰ نے دے کے رکھی. لیکن جو کر رہا ہے وہ جادو اثر کرے یا نہ کرے اس پہ اللہ کا حکم لگتا ہے، یعنی وہ اللہ کی مرضی سے ہے. یعنی جادو خدا کی اجازت سے اثر کرتا ہے، جیسے کہ چھری خدا کی اجازت سے کاٹتی ہے، لہٰذا جادو برا نہیں. ہاں جادوگر برا ہے، یعنی جادو برا نہیں، جادوگر برا ہے کہ اس نے بغیر اجازت جادو کیا. تلوار بری نہیں، قاتل برا ہے. بولے تلوار سے تو مار دو، اس کا مطلب تلوار بری نہیں ہے، قاتل برا ہے، جو مار رہا وہ برا ہے. تیسرا یہ کہ عذر سے مراد موقع دینا ہے، یعنی رب نے جادوگر کو موقع دے دیا جسے کہ اس کے نے ساری برائیاں کرنے کا موقع دے دیا ہے. بولے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے، موقع دے رہے تاکہ جو ہے نا وہ سدھر جائے، وہ راستے پر آ جائے، وہ ایمان لے آئے. چوتھا یہ کہ عذر سے مراد علمی اور اطلاع ہے، چنانچہ نماز کی اطلاع کو اذان کہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اطلاع کو اذان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اذن یعنی کان سے سنی جاتی ہے، یعنی جادوگر اللہ کا حکم کے بغیر ضرور یعنی زر نہیں پہنچا سکتا، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے حکم کے. دوسرا اعتراض، اس آیت میں اول تو فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمُوا، یعنی وہ یقیناً جانتے ہیں، اور خبر میں فرمایا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی نہیں جانتے. تو جاننا اور نہ جاننا جمع کیسے ہو گیا، یہ سوال ہوا. دیکھیں اس کا جواب، اس کے بھی چند جواب ہیں. ایک یہ کہ ان میں سے بعض جادو کی برائیاں جانتے تھے اور بعض نہ جانتے تھے، لہٰذا جاننے والے اور ہیں اور نہ جاننے والے دیگر. کچھ جاننے والے ہیں، کچھ نہیں جاننے والے، اس میں دو گروہ ہیں. دوسرے یہ کہ ان میں وہ جانتے تھے مگر عمل نہ کرتے تھے، لہٰذا پہلے علم بے عمل کا ثبوت ہے اور پھر علم با عمل کی نفی. یعنی دوسرا یہ کہ ان میں وہ یعنی جانتے تھے مگر عمل نہ کرتے تھے. تیسرا یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جادو پر ثواب نہیں مگر یہ جانتے تھے کہ اس پر عذاب بھی ہے، یعنی وَلَقَدْ عَلِمُوا کا مفعول لَمِنَ اشْتَرَوْهُ ہے، اور لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ کا. تیسرا اعتراض، آیت میں لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا شرط ہے اور لَمَسْرُوبَ اس کی جزا، اور جزا شرط پر موقوف ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ثواب کا ہونا ان کے ایمان لانے پر موقوف ہے، یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں تو ثواب اچھا ہو ورنہ نہیں. حالانکہ رب کا ثواب بہت بہتر چیز ہے، خواہ یہودی ایمان لائیں یا نہ لائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جزا شرط پر حکم ہے اور موقوف ہے نہ کہ واقعے میں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یعنی ان کے لیے ثواب اچھے ہونے کا حکم جب ہوگا جب کہ وہ ایمان لائیں. یوں کہو کہ اس کی جزا پوشیدہ ہے اور لمسر وہ علیحدہ جملہ. بولے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، بولے وہ چیز جو ہے نا اثر یعنی ان کو وہ چیز نہیں ملے گی، تو وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور ایمان جو ہے نا اگر لے آئیں تو پھر بات کچھ اور ہے، توبہ کر کے بعد لے آئیں تو پھر جو ہے نا وہ الگ بات ہو جائے گی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم در حقیقت اچھی چیز ہے لیکن اس کا اثر مختلف. جس علم کے ساتھ نیک اعمال ہوں، کتاب و سنت کی پیروی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہو، وہ علم نفع ہے یعنی فائدے مند ہے. ایسا علم جو ہے نا علم اچھی چیز ہے لیکن ایسا علم جس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت اسے موجود نہیں، عشق رسول اسے موجود نہیں، اور جو ہے نا نیک اعمال اسے موجود نہیں، تو یہ ساری چیزیں رکھے بھی وہ علم بیکار ہے. اور جس کے ساتھ یہ اوصاف نہ ہو وہ علم بیکار. اور جو شخص علم سے غلط فائدہ حاصل کرے کہ اس کو دنیا کمانے اور اچھی آبرو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیں تو وہ علم مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے. ایسا علم جو دنیا میں جو ہے نا تمہارے رتبے بلند کرے لیکن آخرت میں حصہ تمہارا کچھ نہیں، مثال کے طور پر. اور جو ہے نا صرف جو ہے نا ظاہری پر دیکھ کے جو ہے نا وہ علم سے کام لے تو پھر جو ہے نا وہ سب مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اگرچہ سارے علم حق ہیں لیکن جس علم کی طرف نفس مائل ہو اور طبیعت کو اس کی لذت حاصل ہو اسے اختیار نہ کرو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سارے علم حق ہے لیکن ایسا کوئی علم جہاں تم کو جو ہے نا سیکھنے کا یعنی بہت خواہش ہو رہی، تمہارا نفس جو ہے نا بہت ورگلا رہا تو اس کو مت سیکھو. انسان کے لیے وحدانیت کا علم اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عمل کافی ہے. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ برے آدمی کے لیے علم کی زیادتی ایسی ہے جیسے اندرائن اور خاردار درختوں کی جڑوں میں زیادہ پانی، جیسے کہ وہاں پانی سے کانٹے اور کڑوے پھل بڑھیں گے، ایسے ہی یہاں علم سے بدعملی اور بے دینی پھیلے گی.
بولے ایسی مثال دی گئی کہ بھائی جو جو جنگلی جھاڑ وغیرہ ہوتے، بولے وہاں اگر پانی اس کو اچھا مل گیا تو جو آئیں گے تو بولے کانٹے دار درخت آئیں گے، اور پھل بھی جو ہے نا ایک دم بکواس آئیں گے مثال کے طور پر، جو کسی کے لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو برے علم کا جو ہے نا برا نتیجہ ویسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے نا یہ ایسے علم سے کیا ہوگا؟ بدعمل بے دینی ہی ہوگا۔ جو شخص کے دنیا کمانے اور اپنی آبرو بڑھانے کے لیے علم سیکھتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کہ سونے کے چمچے سے گوبر کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر جو شخص دنیا کمانے کے لیے دین سیکھ رہا، مثال کے طور پر علم حاصل کر رہا، تو وہ ایسا ہے جیسے سونے کے چمچے سے جو ہے نا گوبر کھا رہے۔ اے علماء، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا درجہ اللہ کے نزدیک معلوم کرو تو خود غور کر لو کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا درجہ ہے۔ سمجھ لو کہ انسان کا نصف اسفل مثل ملک کے ہے، اور نصف اعلیٰ مثل ملکوت کے۔ یوں کہو کہ طبیعت اور نفس ملک ہے اور روح ملک الموت۔ طبیعت اور نفس جو ہے نا وہ ملک کی طرح ہے، یعنی فرشتے کی طرح ہے، اور روح جو ہے ملکوت۔ تم اپنے ملک و ملکوت پر قادر ہو، یعنی دونوں چیزیں تم اس پہ قادر ہو۔ یہود نے ملک الموت والے علوم چھوڑ کر علم سحر جیسے علوم اختیار کیے، وہ وبال میں پھنس گئے۔ خیال رہے کہ صوفیہ کے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے اللہ اور رسول کامل جاننا۔ اللہ اور اس کے رسول کا کامل جاننا جو ہے نا یہ حقیقت ہے، اور صوفیہ کرام کے نزدیک جو ہے نا ایمان کی حقیقت یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جاننا۔ ان کی عقیدت، محبت، اطاعت، ملا رضا میں ملا دینا ایمان ہے۔ ان میں فرق کرنا کفر ہے۔ رب فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ یعنی شکر وہ پانی ملنے سے شربت بنتا ہے، گرم دستر یعنی گرم وہ سرد تار ملنے سے بجلی کا پاور بنتا ہے، اور اللہ رسول کو ملانے سے ایمان بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایمان، اطاعت، رضا وغیرہ میں اللہ اور رسول کو ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وغیرہ، یہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا میں اسی طرح اشارہ ہے، اسی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور جو ہے نا ساری جو ہے نا ایمان میں یعنی تقوی کے اندر جو ہے نا یعنی اللہ اور اس کے رسول سے رغبت بڑھانا، اور یہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ ایمان کی حرارت پیدا کرنا، اور اب جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ساری چیزیں ہم کیا فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ ایسی چیزیں ہیں جو اصل میں جو ہے نا آپ کو یہ علم جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ بقیہ جو بھی علم ہے وہ جان بھی لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی تفسیریں سن رہے، قرآن پڑھ رہے، بولے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا غلط کیا صحیح سب سن رہے، لیکن پھر اس پہ عمل پیرا کچھ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو پھر وہ بہت نقصان دہ ہے۔ بولے ایسا نقصان دہ ہے جیسے کہ جو ہے نا کوئی ایک دم زہریلے جھاڑ کے پاس اگر اس کو پانی مل جائے بہت زیادہ، تو پھر اس کے اندر سے کانٹے اور جو ہے نا یعنی زہریلے پھل اگیں گے مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح ان یہود کا حال ہوا۔ یہ جو ہے نا عالم ملکوت والا علم چھوڑ کر، جو عالم ارواح والا علم تھا اس کو چھوڑ کر کیا کیے؟ شیاطینی علم کو اپنا لیے، جو جادو وغیرہ تھا، جس سے جو ہے نا پھر وہ برباد ہو گئے۔ لیکن اس آیت کا جو پوری تفسیر کا جو حصہ ہے اس آیت کی، یعنی جو ہم آج پڑھے، اس کا مغز وہ کیا ہے کہ جادو یا جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اور جادو کا اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کتنا اثر کرے گا، یہ سب اللہ کے عزم میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی منشیت سے ہے۔ اور اللہ چاہے تو اثر کرے، اللہ چاہے تو اثر نہیں کرے، اللہ چاہے تو تھوڑا سا اثر کر کے نکل جائے، اور اللہ چاہے تو ہو سکتا لمبا اثر ہو کسی پر، وہ ہو سکتا اس کے صبر کے لیے ہو، اس کے آزمائش کے لیے ہو، اور اس آزمائش میں اگر وہ کھرا ٹھہر گیا تو پھر وہ کامیاب غازی بن گیا، اس کو جو ہے نا صابرین کا درجہ مل گیا، صبر اس کو جو ہے نا وہ صبر اس کو وہاں پہنچا دے گا جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر ہلاک ہوا تو پھر وہ شہید بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پوری اس آیت کا جز ہے۔ یعنی اب دیکھیں کتنا بہترین ترتیب سے یہ آیت کو جو ہے نا رکھا گیا، کہ پہلے بتایا گیا کہ جو ہے نا بھائی کیسے شیاطین کا علم حاصل کر کے جادو وغیرہ کیا گیا۔ دوسرا جو حصہ بتایا گیا وہ ہاروت اور ماروت کا حصہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرشتوں کو یہ علم دے کے بھیجے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو آزماؤ کہ کون اس چنگل میں پھنستا ہے، اور کون جو ہے نا اپنے ایمان پہ قائم رہتا مثال کے طور پر، اور کون جو ہے نا یہ سیکھ کر جو ہے نا یعنی اس سے بچنے کی یعنی ترکیب نکالتا مثال کے طور پہ، اور جو اس سے جو ہے نا متاثر ہو ان کو بچانے کے لیے کون جو ہے نا اس کو سیکھتا مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ترتیبات بتائی گئی۔ آخر میں کیا بتایا گیا کہ جب تم بہت کچھ سن لیے کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا مثال کے طور پر، کل جو سنے اس کنفیوژن کے بعد اب یہ حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے یہ اثر تبھی کرے گا جب ہماری مرضی ہوگی، ورنہ یہ اثر نہیں کرے گا۔ اب ایک مثال یہاں پیش کی گئی اس آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں
اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا بہت جادو تھا مثال کے طور پر، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جادو نہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان پہنچا سکا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نقصان پہنچا سکا۔ تو اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی کہ چاہے جادو کتنا بھی بڑا ہو، چاہے کتنے بھی بڑے جادوگر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سارے دنیا کے جادوگر مل کے بھی سارے جادو کا زور بھی لگا لیں تب بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارا اذن نہ ہو، یعنی ہمارا حکم نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کو اس سے کیا سیکھ ملتی؟ یہی سیکھ ملتی کہ اس علوم جیسے صوفیہ کرام یہاں جو فرما رہے ہیں کہ بھئی ایسا اپنا تقوی اختیار کرو، ایسی پرہیزگاری اختیار کرو، ایسا جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرو، ان کا قرب حاصل کرو، تاکہ پھر بڑے سے بڑا جادو بھی تم پہ اثر نہ کر سکے، اور کرے بھی تو جو ہے نا بالکل ہلکا پھلکا کر کے وہ نکل جائے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر کیا لیکن کیسے کہ کیا آپ بھول جاتے تھے اس کو مثال کے طور پر، اتنا بڑے جادو۔ یعنی تو کیا بولا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے یعنی ان کی اطاعت کرو گے اگر، وطی اللہ وطی الرسول جو مثال پیش کی گئی ہے یعنی دونوں سے ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو اللہ کا حکم مانتا ہوں نبی کا حکم نہیں مانتا ہوں، سب بکواس ہے۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کا حکم مانے، اطاعت پر لگ جائیں، اور جو ہے نا صبر و شکر کی جو ہے نا چیز کو اپنا لیں، تو پھر جو ہے نا بڑے سے بڑا جادو بھی تم پر اثر نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو کتنا یعنی خوبصورت انداز سے جو ہے نا لا کر جو ہے نا اس کو سمرائز کیا گیا اس چیز کو، جتنے شکوک دماغ میں، جتنے شک، جتنے سوال دماغ میں پھیلے ہوں گے کہ پھر کیسا اگر جادو ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ہے اور کئی لوگ اس سے سیکھے ہیں، کئی جنات اس سے سیکھے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کر دیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں ایسا ہو جائے، پتہ نہیں ویسا ہو جائے، ساری چیزوں کی یہاں پہ جو ہے نا نفی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے ڈرو صرف مجھ سے، ڈرو صرف اللہ سے، کیونکہ اگر ہوگا بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا تو بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، نہیں ہوگا تو بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔